والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتنا الرسول لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين. صدق. دوستو بزرگو، انسان اللہ کی توفیق سے اللہ رب العزت کو اور یہ بڑا سب سے کرم ہے جس کو اللہ رب العزت اپنی ذات یکتائی فرمائے. جیل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس میں انسان کا کوئی دخل بھی نہیں اور اس کو توفیق دیتے ہیں. بقیہ بھید حقائق کو سب جانتے ہیں، اس لیے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں اس وقت. اللہ اس کو اپنی ذات پر یقین کی توفیق دیتے اور ساتھ ساتھ فی هذه الزمان انسان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے بظاہر نبی ہیں اور باطن میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے نبی ہیں. آخر میں نبی آپ ہیں. آخر کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے بعد آخر نہیں. خلاص اس کی بھی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں کہ انسان نے جہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی اللہ توفیق تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے ابتدائی تعلق اقرار کا تو ہو گیا، لیکن جائزہ میں اور آج کا لیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے. یعنی اللہ رب العزت کا ہمارا تعلق ظاہر کے اعتبار سے وہ جسم کے جو اعضاء اللہ نے دیے ہیں اور ان کے لیے جو اطاعت کے نقش مرتب کیے ہیں، آیا یہ پورا جسم 24 گھنٹے اللہ چاہتے ہیں اس طرح چل رہا ہے؟ پھر باطن کی طرف جائیے کہ اللہ رب العزت کی طرف یہ باطن اس طرح سے لگاؤ لیے ہوئے اور اس کا استظام لیے ہوئے اور تاثر لیے ہوئے، یہ دونوں کو جانچنے کے بعد انسان اپنے لیے مفتی بن جاتا ہے. چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، دنیاوی لائن کا بڑا ہو یا دینی لائن کا بڑا ہو، وہ اپنا مفتی بن جاتا ہے اور بآسان وہ مختصر نہیں، شاید اس کے پاس علم ہو، لیکن مجمل اعتبار سے ہر ایک آدمی اپنے لیے ایک مفتی بن جاتا ہے، پہچان لیتا ہے کہ میں کیا کچھ ہوں. اور یہ صحیح اللہ رب العزت نے کیا ہے تاکہ حجت بن جائے. یہ تو ایک اللہ رب العزت پروردگار عالم انسان کے محشر میں فرشتوں کی تحریروں کا لا یغادر کہ ایک چیز چھوڑی نہیں پھر بھی انکار کر بیٹھے گا کہ میں نے یہ کیا نہیں، اس میں اس کے جواب وغیرہ گواہی دیں گے. ایک تو یہ، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے ایک حاضر جواب رکھا ہے کہ انسان اپنی ذات کو اگر پہچاننے کی کوشش کرے تو یہ پہچان دیتا ہے تاکہ شاید یہ سمجھ جائے کہ میں نے پستی میں اپنے آپ کو پہچانا تو آگے کوئی ترقی نہیں، اور میں نے ترقی میں اپنے آپ کو پہچانا تو اس میں استظار شکر کرو میرا کمال نہیں اور مزید طریقے کا خواہ. اب ہمیں شکایت ہے، ہمیں اس بات کی شکایت ہے کہ امت گر چکی ہے، لیکن ہر ایک یہ کہتا ہے کہ گر چکی ہے تو پھر گرا کون ہے؟ اس لیے کہ سیدنا عمر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کسی پر نگاہ ڈالتا ہے لیکن اپنی ذات کو نہ بھول، اپنی ذات کو نہ بھول جا. جسے امر بالمعروف کرنے والا دوسروں کو تو اللہ کا حکم سمجھائے اور سکھائے اور خود اپنی ذات کو بھول جائے.
یہ اپنی ذات کو بھول گیا. اس لیے اللہ کی ذات اور ہمارا وجود مابین تعلق کیا ہے؟ تو پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں، میں اور آپ کے اندرون اور باہر ہم اللہ کے کتنے ہیں. اندرون میں بھی اللہ رب العزت ذواتیت کے اعتبار سے چاہتے ہیں، ایسے ہم اللہ کے نہیں ہیں. اور ظاہر میں بھی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو جو ضابطہ دیا، جو طریقے دیے، ایسے نہیں ہیں. تو پھر ہمارے لیے ایک غم انگیز فیصلہ کر لینا چاہیے اور ہلاکت کے استظار کو ہمیں قریب لینا چاہیے. اس لیے کہ جب انسان پستی پہ ہو اور اس وقت اس کی رحمت کو قریب کرتا ہے، یہ ضابطے کو ذبح کر رہا ہے. اس لیے کہ گرا ہوا انسان اللہ کی رحمت کو قریب کر، لیکن ہلاکت کو قریب کر کے ندامت پہ نہ اور رونے پہ نہ یا رونے کی شکل پہ بنا تو رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہلاکت بتائی ہے اس میں اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے. یعنی ایسا یہ جاہل ہے یہ انسان، چاہے وہ علم رکھتا ہو نہ رکھتا، اگر علم والوں میں تو یہ بات پیدا نہ ہوگی، ان کے اندرون ضرور پیدا ہو جائے گی یہ بات. ایک لا تقنطوا رحمت اللہ کی جہاں پر ترجمہ ہے وہاں تفسیر بھی ہے، اور اہل اللہ تو اس کو راز و تعویل میں لیتے ہیں، راز و تعویل میں لیتے ہیں. لیکن اس کی شرح اور عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے ہمیں مل جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس میں نذیر تھے اس میں ڈرایا ہے، مطلق ڈرایا ہے، اور جس میں بشیر ہے اس نے مطلق بشیر کیا ہے. اور دونوں خاکوں کے ماشاءاللہ توازن کو مقرر کر کے اور اس کی تفسیر کو ظاہر کر کے یوں بتایا، جس چیز میں ڈرایا گیا ہے اس میں ڈرنا لازم. اگر ہم جس چیز میں اللہ نے نہیں ڈرایا اور سیدھے رحمت پہ گئے، وہ ذبح کرنا ہے اللہ کے طرف، ذات کو ذبح کرنا. اور یہ سب سے بڑا اس دور کے شیطان کا داو یہی ہے جس کو حجاب نورانی کہتا ہے، کہ جہاں اللہ نے ڈرایا ہے وہ رحمت کی امید رکھ کے قرآن کے ضابطے کو ہی بدل دیتا ہے. اور یہ کس قسم کا یہ انکار ہے، یعنی اس کو عملی انکار کہتے ہیں، زبانی نہیں، عملی انکار کہتا ہے. اور اس سے شیطان بے حد خوش ہوتا ہے کہ میاں زندگی کے سانس تک تم ایسا چلا تو انجام کو دیکھ لے گا. اس لیے کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس میں ہلاکت ہے، اور تم حضرت انسان اور مسلمان ہو کے نہیں سمجھتا کہ اس میں ہلاکت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب اس لائن میں حجاب نورانی سے تجھے ڈالتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جائے. ہاں تو میرے علم کو دیکھ، تم میرے علم کو دیکھ، اور اللہ رب العزت نے جو مجھے عزت سے جو دیا تھا اس اعتبار سے دیکھ کہ میں ایک مستقل، اللہ آگے اپنی مرضی وہ کرے، لیکن مستقل ایک حقیقت کو سمجھتا ہوں کہ بشر کی اس میں ہلاکت ہے. جتنا میں اس یقین رکھتا ہوں اتنا تم یقین نہیں رکھتا. اس لیے میں یقین کے ساتھ غلط چیز پہ ڈالتا ہوں اور تم یقین کے ساتھ اس غلطی میں جو ضابطہ رحمت کا اس کو رحمت نہیں قرار دیتا اور ہلاکت قرار دیتا. یہ بھی ایک خاصہ ہے، حالانکہ یہ شیطان کی تعریف نہیں، یہ مکاری ہے، اس لیے کہ یہ حقیقت کو مکاری میں پیش کرتا ہے. تو خبیث اس کا وجود مردود ہے، اس کی اعمال مرتد ہے، ان کے سارے خاطر اعمال ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت کے اندر میں پاس مقرب تھا اور آج یہ مردود ہے. اس کا وجود لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے کہ جو لاکھوں سال کا محبوب اور مقرب کا حال دیکھے کہ جو اللہ نے چاہا اس نے وہ نہ کیا، جو اللہ نے چاہا اس کے امر کا اقتضاء دل میں نہ لیا اور عمل میں نہ لیا. تو کیوں بتا اس کے سامنے رحمت نہیں تھی، لیکن وہ اس سے نہ اڑا رہا. جب اڑا رہا تو اللہ رب عزت پروردگار عالم نے ان کو کسی چیز کو نہ دیکھا اور مردود کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ جا کہ تیری پیروی کریں گے اس کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈالا. اس نے مستثنا سے کافر کو نہ کیا. اس دوسرے انکار کو کہتے ہیں، اس کے لیے اصل فیصلہ، لیکن اس نے مسلمانوں کو بھی جوڑا ہے اللہ پاک کہ جو تیری پیروی کرے. تو ہم اس سے ایمان کی پیروی تو نہیں کرتے کہ خدا نہیں ہے،
لیکن پیروی جو دل تاثر کے اعتبار سے کرے گا اور جسم میں جو متحرک یعنی عمل کے اعتبار سے کرے گا میں بھی اس کو تیری ساتھ ڈالوں. چنانچہ ایک رخ کا میں بیان کروں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی عائشہ میں آج کی بات میں نے محشر میں اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا. سنیا اکثر عورتوں کی جہنم میں دیکھا اس کے معنی کیا کافر ہے؟ کافر کے لیے اکثر میں کلیتاً جاننا یہاں جب کلیتاً استعمال میں فرمایا اور اکثر فرمایا تو یہ مسلمان ثابت ہوئی. اس لیے کہ کافر کے لیے چاہے معنی سے نجت کرو عورت ہو چاہے مرد ہو اگر کفر پہ موت ہوا تو وہ سب دھرم نہیں آتا سب دھرم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے آج وہ بھی کہا کہ اللہ وعدہ ہے کہ میں دعا میری قبول کرے گا. لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی قدروں میں بچے کی شکل کے اندر آزر کو ڈال کر ابراہیم السلام کے سامنے جھرنے میں جب کتنا آتے کانوں میں انبیاؤں کی روایت میں کریں دعائیں آپ وہ بھی نہیں کرتے. لیکن یہاں نے یہ پاس کلاس میں فرمایا کہ اکثر عورتوں میں نے جہنم میں دیکھا کہ سننے میں اکثر کی معنی کر لیا. ہم حساب لگانے میں جلدی نہ کرے تو 50 بنے اس میں 51 اکثر بنتی تو اکثریت اوپر جانی چاہیے شاید. چنانچہ اکثریت عورت جہنم میں ہوگی. اب آپ مجھے بتائیے دوستو کہ امت کی ایک یا مسلمان کی ایک کی عورتوں کا یہ اعراض ہے کس چیز پر یعنی کس چیز پر تو ان 100% اللہ نے نہیں بتایا کہ اللہ کو ماننے والا اور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کہ یہ 100% جنت سے نہیں پتا یہ ایمان سے جنت کیسے کیا مانے سننا دور سے میں کچھ نہیں کہتے ہیں انشاءاللہ ایمان نہیں تو کوئی عمال ایمان کی شرط ہے بنیاد ہے لیکن اللہ رب العزت نے توحید کی نسبت پر ایمان کی بات کہی یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایک جگہ بھی اللہ نے نہیں چھوڑا. یہ ایمان لائے وعملوا الصالحات نیک کام کیے اس کے بعد اللہ رب العزت نے مغفرت کا وعدہ کیا. اس کے بعد مغفرت کا وعدہ کیا ہے کہ یہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. لیکن ایمان کیسے کس کو ایمان اس کو کیسے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایمان کا علم تھا اور ایمان کی تقویت اس کو کہتے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا. وہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی حقیقت اور ایمان کی تو حقیقت کو کھولا لیکن جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی حقیقت کو اور اس کی کمزوری دونوں کو کھایا. کیا یا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ ایمان والو میں تمہیں ایسی تجارت کا بتاؤں یا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تاکہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا. ہمارے طرح کے باری تعالیٰ ایک طرف سے ہمیں ایمان والا کہتے اور دوسری طرح عذاب علیم دردناک عذاب کی خبر دیتے. اسے تو ثابت ہوا کہ آپ کو بتائیں گے ایمان لانے کے باوجود بھی ہم ایسا ایمان نہیں لائیں گے تو دوست العدل علی تجارہ آپ اس کو تجارت بتاتے اس تجارت لن تبور چلاتے تؤمنون باللہ اللہ کے یہ آپ ہمیں ایمان والا کہتے ہیں پھر اللہ کو ایمان لیا بات تو ایمان کی صحیح علم کو لو تو اس کی صفات اور اس کی ذات اور اس کے افعال میں کسی کو شریک نہ کرے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب کچھ نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں سمجھے موت و حیات اس کے ہاتھ میں اس لیے کہ کسی کے ہاتھ میں تم سمجھو گے تو استظار اس کا پیدا ہو جائے. جب استظار اس کا پیدا یقین ہوگا مخلوق کا تو خالق نگاہوں سے دل کے یقین سے گر جائے گا اور مخلوق سے ڈرے گا مخلوق سے ماشاء اللہ نفع اٹھاؤ گے مخلوق کی خوشامدیں کرو گے مخلوق میں تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالو گے اور تمہاری زندگی یعنی خالق سے نہیں سے بھی مخلوق سے اٹھے گا
اس لیے ایمان اپنے علم کے ساتھ ہے، سنا علم کے ساتھ یہ کیونکہ تم نے جو ایمان لایا ہے اس کا توفیق کا نور ہے، لیکن اگر تم نے اس طرح کا ایمان نہ لیا تو تمہارے لیے عذاب عظیم۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اب دل کو اندر دیکھو کہ کس کا اقتدار اور کس کا تاثر ہے اور کس کی زیادہ محبت۔ اس لیے کہ ایمان کا خاصہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے، اور ایمان کا خاصہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ ہو، ڈر اللہ ہی کا ہو، اور خاصہ ہے ایمان کا جس ہے کہ امید صرف اللہ کی طرف، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید کے عمل کو بتائے۔ اللہ اکبر، کیونکہ نمک کی چمچی ہے وہ بھی اللہ سے مانگو، اور جوتے کا چشمہ ہے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ دیکھا آپ نے کہ جو اجزائے ثلاثہ ہیں، محبت اور خوف اور رضا، جس سے ساری کائنات چلتی ہے۔ اگر تم نے مخلوق کی محبت اللہ سے بڑھائی اور تم نے مخلوق کی طرف امیدوں سے وابستہ کر لی اور مخلوق کو خوف گائی کیا، تو اجزائے ثلاثہ تین چیز ایمان کی ہیں، یہی ایمان مخلوق کی طرف لے جائے گا کہ آپ کا کلمہ تو آپ دکھائیں گے اللہ کا، لیکن اندر سب مخلوق ہی مخلوق بات سمجھے۔ لیکن ہمیں شیطان نے حجاب بھی دینا تو اللہ کو مانتا ہے، تو اللہ کو مانتا ہے، لیکن اس کی محبت غالب نہ ہو، اس کی عظمت غالب نہ ہو، اس کا تقوی سے دل کھراتا نہ ہو، اور اس کی رضا مقصود نہ ہو، کہ تو دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے، تو دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس لیے یہ کبھی ناممکن ہے کہ جب خالق کا یہ استظار نہ ہو اور تم پر مخلوق غالب نہ ہو۔ ہر لائن میں جڑا ہوا انسان نظر آئے گا آپ کو، ہر لائن میں کبھی کہاں گرے گا، کبھی کہاں گرے گا، اور خدا تجھے محشر میں سمجھائے کہ تو نے اول تو علم لیا کہ ہماری طرف سے سمجھ نہ مانگی، کہ ہماری سمجھ بھی سے تجھے یہ بات نصیب ہوتی۔ چنانچہ مختصر نکاح انہوں باللہ، اللہ سے ایمان لائے، دوسری جگہ آمنو ایمان والے ایمان لیا، یعنی جیسا کہ حق ہے اس کی تفصیل صحیح ہے، اس کا علم صحیح ہے، اس کی عقائد صحیح ہے، تو انہوں باللہ رسول کے ایمان لیا۔ اگر دیتے ہم ایمان لائے تو ہم تو اسے سے ایمان لیا، کہ حضور سے ایمان لانا اس کو کہتے ہیں، جی اس کو کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا وہ ہوتا ہے، وہ ہو کے اور میں جو عمل کروں گا اس کو جو وعدہ ہے وہ اللہ کر کے دکھا۔ لیکن دیکھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا یقین تو چھوڑ، سبب پر تیرا کتنا یقین ہے، یعنی سبب پر کتنا یقین ہے وہ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدے سے کتنا بھی تجزب پھرا کے ہو جاتا ہے کہ آج کام نہ ملا کہاں سے کھاؤں، آج تیرا بیا ہے، تیرا اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سے پھر وعدہ ہے تو کیوں نہ دیا؟ اس لیے نہ دیا کہ آج اللہ نے لکھا ہی نہ تھا تجھے ملے، لکھا ہی لکھا، تھوڑا اللہ کو تھوڑا لکھا تھا، تو ہم تقدیر کے مان کے تو کیا مانتا ہے، تیرا اقرار تصدیق کا مقام ہے۔ اس لیے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا تو ایمان سے وہ لایا ہے کہ اچھا تو تیری زندگی جیتے تھے، تیری زندگی میں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کس کی طرح ہے کہ غیروں کو پھر یاد رکھے، غیروں کی طرح اس لیے اپنائی جاتی ہے کہ اس کے اندر آدمی کامیابی دیکھتا ہے، اور جس سے کامیابی دیکھتا ہے اس کو ہی پکڑتا ہے۔ جب کامیابی کو میں نے دیکھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نقصان بتایا اور اس کو میرے طریقے سے حضور نے اپنے طریقے پر کامیابی دکھائی، کہ پھر کیسا حضور کا ماننے والا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے کا تو اقرار کرتا، لباس میں، شکلوں میں، شادیوں میں، زمین میں، مزار میں، بولنے میں، چالنے میں حضور تو ہوتے ہی نہیں موجود۔ اس لیے کیا کہا کہ رسول پاک سے ایمان لیا تاکہ تجھے اللہ رب العزت کو کہہ دے کہ یہ صحیح معنی میں امت کہ انہوں نے باللہ رسولی، لیکن اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں محنت کر، کوشش کر، دعا کر،
قربانیوں سے وہ اس لیے کہ تیری یہ عین حاجت ہے، تیری دنیا کے نقشے یہ عارضی حاجتیں ہیں، اس لیے میں عارضی حاجت کو حجت ہی بنایا کہ بریانی کھانا فرض ہے اور جردہ کھانا واجب ہے۔ ایک سبب کو میں نے عزت میں دی کہ اس کو سنت کے درجے میں بھی رکھا۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانا کون ہے جائز کہتا ہے کہ سنت ہے؟ اگر سنت ہے تو غریب مکان سے سنت بات ہے۔ دین کو سنت کھانا ان کے کسی سبب کو میں سنت کرا دی، اس لیے ہم نے درجہ کر دیا تاکہ تجھے پتہ چلے۔ لیکن ہم نے جو سنت وغیرہ کو جو درجہ دیا وہ قرآن کی نسبت پر نص کے فرض کا درجہ دیا، واجب کا درجہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر سنت غیر مقیدہ اعجاز وغیرہ کا درجہ دیا۔ میں سمجھنا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، یہ میرے پر بات لے، لیکن تمہیں یہ بتا کہ تو اپنی ذات کو بھول گیا۔ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے مانا کہ میں مانتا ہوں، لیکن اپنے افعال سے پہچاننے کی کوشش کی کہ صبح سے شام معاشی زندگی میں، سنساری زندگی میں اور کل کے استظار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں؟ بھائی یہ تیرا جواب ہے اور تیری ناکامی اور کامیابی موجود ہے جو تیرے ساتھ۔ یہ طرف لذیذ کیا حدیث ہی نا تو تو محنت کر، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم آپ توفیق دیں ایمان میں سے کہ توفیق سے ایمان اقرار کا ملتا ہے اور مجاہد رونے اور پرکھنے سے تصدیق کا ایمان ملتا ہے جو دل کے اندر گھر کر لیتا ہے۔ اور انسان کی زندگی اللہ کے تعلق پر اسی وقت آئے گی جب دل کی گہرائی میں اللہ کا تعلق ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس وقت نصیب ہوگی جب دل کی گہرائی میں آپ کا یقین ہے، اور نہیں تو تیری زندگی گواہ ہے، لباس سے جو گواہی دیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تو نہیں ہے، تیری شکل گواہی دے گی، تیری دکان گواہی دے گی، بڑے بڑے فوٹو ہوگا اور تم ایڈورٹائز میں عورتوں کو استعمال کرے گا اور یہ یقین رکھے گا کہ آج کے دور میں اس طرح دکان سجانے کے جواب زیادہ آتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے تم نہیں اسی طریقے نہیں آئیں گے کہ تم کہتے ہیں اس کو کچھ زیادہ کرنے تو مال کی ضرورت ہے تو کس کہیں کا نہ رہا جس پر حضور نے لعنت بلی ہے ایک ایک تصاویر رکھتا ہے جس کو دوری کہتے ہیں لعنت کہ تیری دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے لعنت عذاب علیم کے لیے تو تیار ہو جا اگر تو میں نے توفیق سے نہیں دیا اس کو دل میں نہ رکھا میری اور میرے صفات اور افعال کا اور حضرت محمد سے اپنی ذات خاص کا اور ان کے طریقے کا عذاب علیم تو کیا ہے جو محسوس کرے اور اس کے مرکز اس کی محنت ضروری ہے اور اس کی محنت ہر کتنی حد تک کر گیا اپنی ضروریات کے لیے مالدار ہونا تو فرض نہیں ہے واجب ہے سنت کہا تو مجھے بتا دے ثابت کر دے بڑی بڑی بلڈنگیں ماننا ہے تو واجب ہے اللہ دے کے بنا کوئی نہ مانے لیکن جس طرف سے ہم کھڑے ہوئے اب تو حرام ہی حرام چل رہا ہے حرام ہی حرام جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث صحیح سے میں نے خود میں پڑھی فرمایا کہ دو رائے تو سیدھی سود ہو رہا ہے کوشش کرتے فرمایا کہ متقی کے اثرات بھی ان تک پہنچ جائیں گے متقی جو ہے باقی سیدھی ہو گیا پر ان لائنوں سے سود گرا لوگوں کو یہ بھی نہ پتہ چلا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور ظالموں کو بعضوں کو پتہ بھی نہ چلا کہ ہم کیا کھلا رہے ہیں مختلف خاکوں کے اندر مختلف چیزیں پیدا ہو کیونکہ ہماری کوشش اس لیے نہیں کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہیں ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے اللہ ہماری بالحق کی رضا سے محروم نہ ہو جائے اس کے متلاثر بھی اس لیے کہ دل اتنا بیدار ہے دل زندہ ہوتا تو یاد رکھے میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ ہم ایک لقمہ اٹھاتے وقت کوشش کرتے کہ آیا یہ صحیح یا غلط ہے اس لیے ہماری عام کوشش جو ہے اور وہ کس چیز کے لیے خواہشات کے لیے اور اسلام عام کوشش یعنی بعد ہی عبادت مختصر حدود باندھ کر جو کہتا وہ ضروریات کی ہے
ضروریات کے خواہشات سے لے جائیں گے آدمی ہلاک ہوتا رہ جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے مجھے ہی کی رات کہتے کہ لالچ سے بڑھ کر کوئی ہلاکت نہیں, لالچ سے بڑھ کر کوئی ہلاکت نہیں. موت کیجیے آپ لالچ سے بڑھ کر, اور دنیا کی بے ثباتی سے بڑھ کر کوئی مقام, دنیا کی بے ثباتی سے بڑھ کر کوئی مقام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے شروں کو کھول دیا اور سارے خیروں کو کھول دیا اور اس پر یقین دلایا ہے کہ اس خیر سے تم ایسے کامیاب ہو. اور اس شرط میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو للکار کر کہتے ہیں عمل ہے کہ آپ نے جس سے شر بھرنا اس میں ہم رحمت کی امید رکھتے ہیں, اور جس سے خیر بتایا اس میں اپنی خوشی جب تک لے آپ صفات کر لیں. یعنی کیا بتاتے کہ آپ نے ہمیں جس چیز سے ڈرایا اس میں امید ہے آپ ہماری صفات کریں گے. اور جس شر کے اندر سے آپ نے روکا ہے ہم اس لیے سے جا رہے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے. تو پھر آپ کا آنند کس لیے ہوگا, تو کہیں گے ہمارا آنند کس لیے ہوگا. تو جب تشریح اپنی ذہن سے کہتا میں کہتا ہوں اصل بات اس اصل بات کا عمل کوئی ہو گیا تو اس کا بھی میں نے راستہ بتایا کہ تم رحمت سے امید نہ رکھو بلکہ توبہ پہلے کرو, توبہ ایسی کرو پھر رحمت کرو. یہ تو کہ آئندہ نہ کرو, لیکن تم نے تک توبہ تو نہیں کرو رحمت سے امید رکھو تو تم دیکھ لو گے کہ تمہارا ماننا صحیح ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے. اور یہ یقین مت بننا تو خدا پاک کی قسم اچھے سے گر کرے گا. اس لیے آج اچھی جو ظلم کرتے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ان کی طبیعتوں کے اندر اقرار کر لینا ظلم کا یہ بھی لازم ہے. اس لیے کہ اپنی زندگی میں عزت اور شہر کو مقدم کرتے شہرت کو. صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں عزت اور شہرت کو مقدم نہ کیا, اللہ کی رضا اور حضور کی رضا کو مقدم کیا. یہ بڑا کمال ہے, بڑا کمال ہے. اس لیے کہ انسان نہیں سمجھتا ہے انسان کو جس کو ہم مشاہدے میں ہیں اور وہ لوگ بہت ہی ہوں گے. اس لیے اللہ نے فرماتے اللہ سے ڈرو لیکن کون ڈرتا ہے میں جانتا ہوں. تو یہ کیا ہے کہ کون ڈرتا ہے میں جانتا ہوں. تم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرتا ہے تو اچھا خوش نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ کون ڈرتا ہے کون مکاری کرتا ہے. ہاں کون مکاری کرتا ہے میں جانتا ہوں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جاہدون فی سبیل اللہ کہ کیسے لے اموالہ وانفسہم مالوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ. کیا مانا نفس کو فضول نہ سانس سے بچنے والا جہنم نہیں ہے لیکن نفس کا بچنے والا جہنم نہیں ہو سکتا. تیرے دو پہلو کے اندر تیرا چھٹا جسنا شیطان علیم مبین ہے. یہ نفس جو برا ہے تو اس کی مانتا یہی آدمی کی اور طلب و لذت کے اندر شیطان کا اور نفس کی شاعری دیکھیے دور کو دور آپ دیکھیے سبب کے سیکھنے کا اس کا جم دیکھیے ترقی میں تنزل ہوگا تو اس کا رونا دیکھیے اور ایک تجارت آج نہ چلے تو اس کا ترقنا دیکھیے. لیکن اسی نفس سے پوچھتی تو نماز پیدا ہو گئی اللہ کا حکم ٹوٹ گیا اس کی بے وقتی دیکھتی اس کی بے پرواہی دیکھتی خاص کرتا اللہ رحیم. لیکن جب اس کے خرچے میں اللہ آزما تھے تو یہ نہیں کہتا کہ اللہ رہتا ہے. جب بیمار ہوتا ہے تو دوا ان کی دور دیکھیے آگے شریعت کو کرتا ہے کہ دوا سننا چاہیے آگے شریعت کو کرتا ہے کہ دوا سننا چاہیے. جب جسم کو عام کرتی ہے لیکن یہ خود بگڑا ہوا عقائد کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے اور میں نے کہا اجزاء ثلاثہ کے اعتبار سے اس کی دور کچھ ہے انشاءاللہ رحیم سبحان. یہ پستی اور سستی اکثریت کے اندر ہمارے اندر گھس گئی اور یہ شیطان کی بڑی کامیابی اس وقت کی بڑی کامیابی ہے. اس لیے میں نے کہا کہاں جاتا ہوں تو سب دیجیے تو پھر کون دے گا بابا پھر میں دے گا اپنی طرف اور جب اپنی طرف آئے گا تو اللہ نفس کی پہچان لیں گے. جب نفس کی معرفت ملے گی تو اللہ کو پہچان اللہ پاک کو پہچانے کا اور خوب یاد رکھیں اس بات کو خوب یاد رکھیں اس بات کو
ایک چیز کا تکبر کرنا، تھوڑی سی بات کا تکبر کرنا کہ میں اچھا ہوں، یہ ہلاکت سے خالی نہیں۔ جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے جتنا دشمن نفس ہے اتنا دشمن کوئی نہیں ہے، کوئی انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ اسی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی جہاد کو تو جہاد اصغر چھوٹی قرار دیا، لیکن نفس کی جہاد کو جہاد اکبر قرار دیا، اس لیے کہ نفس نفس کا تو جائزہ تھا کہ نفس نے قابو لے جایا۔ عالم تھا کہ میں نے بڑے واضح و تقریر کیے، حدیث میں آتا ہے کہاں واقع کی، لیکن اس لیے تو نے کیا کہ تجھے تیری واہ واہ ہو، دنیا میں ہو چکی عہدے میں اس کے جہنم میں ڈالے۔ کتنے بڑے عمل۔ سخی آیا اور کہا کہ اللہ میں نے تیری راہ کے اندر بہت پیسہ کہا مختلف خاکوں پہ کہ صحیح ہے، لیکن تو نے اس لیے کہ لوگ مجھے سخی کہہ رہے۔ کیا کہہ رہے؟ تو یہ کون تھا اس میں؟ نفس تو تھا کہ اور کوئی ہو تو مجھے بتاؤ۔ نفس تھا تو کیا بتایا کہ اگر نفس کنٹرول میں نہیں تو تیری سخاوت ریاکاری بن جائے گی، اور تیرا نفس کنٹرول میں نہیں ہے، مغلوب نہیں ہے، تو تیری شہادت تو کامیاب رہے گی مگر وہ شہادت نہیں ہوگی، اسی جہنم میں دیکھنا پڑا۔ اور اگر تو عالم ہے اور تیری تقریروں کے اندر یہ استعظام کہ اللہ تو عالم ہے میں جاہل ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، اور یہ ہو جائے نہ ہوا تو تم حدیث مبارکہ کو اٹھا لکھ تیرا ٹھکانا کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، لیکن نفس کو تو کہے کہ تیری صحت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار، انجیکشن کے لیے تیار، تھکنے کے لیے تیار، لائنیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، دھوپ میں کھڑا ہوا مشقت دیکھ دوڑے جا رہے، حی علی الصلاۃ تو کوئی نہیں چلتا، اور یہ نہیں کرتا کہ حی علی التجارہ کہتا ہے، حی علی الشغل کوئی نہیں، اور سائیکلیں جا رہی ہے، صبح موٹریں جا رہی ہیں دبا دھب جی، کہ حی علی الصلاۃ کہ 9 بجے اگر تو اٹھیں گے کہ ویسے کہ آفس پہ جانا ہو، نہیں تو 10 بجے سوتے، تو اٹھتے بھی اللہ کے لیے نہیں، آفس کے لیے، کام کے لیے، دندے کے لیے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے نظام دیا، خبردار فجر کی نماز کے لیے میں نے فجر کی نماز رکھی تو بڑی حکمت ہے، تو اٹھ بھی میرے لیے، اٹھتے ہی عبادت کر، جی ہاں میرے لیے اٹھنا ہو، میرے لیے مرنا ہو۔ اب ایک بات تو ٹھیک، میں اپنی پوری زندگی کو ٹٹولا تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اللہ کو تو مانا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، لیکن اندرون اور ظاہر میں ہم نے محاسبہ نہیں کیا کہ ماننے کی مطلب کیا ہے اور ایمان کا تاثر کیا ہے اور حضور کی اتباع کیا ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی ذات کو ایسے مانا جائے تو معاف کرنا، ابتدائی منزل میں اللہ نے ابھی آزمایا نہیں، اب تو نفس کی خواہشات پہ چلا، اور جب اللہ آزمائیں گے تو یہ کیسے ٹھہر سکے گا؟ کیونکہ آزمانے کے بغیر کسی کو نہیں چھوڑیں گے اللہ پاک، آزمانے کے بغیر کسی کو اللہ نہیں چھوڑیں گے، آزمائیں گے۔ تو تم بتا کہ جب غیر آزمائش میں تو اللہ کا نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں تو آزمائش میں تم کیا اللہ کا بن سکتا ہے اور کیا آزمائش کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یقین کا تیرا یہ عالم ہوگا کہ بیوی جھڑکے گی اور تو دب کے مرد ہو کے رکھ جائے گا، جیسے دارمی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا آخر زمانے میں رہبر رہسن، اور محشر میں تمہیں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ نہیں یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کہ تمہیں کچھ پتا اس لیے کہ تمہارے پاس تجسس نہیں تھا، تمہارے پاس رات دن وہ مانگے نہیں تھی کہ اللہ حقیقت ہم پر کھول دے، اور تم ہم پر وہ باتیں کھول دے جس سے کہ ہم راہ پہ پڑ جائیں، راہ پر پڑ جائیں۔ چنانچہ فرمایا کہ اور کے آخر زمانے کے اندر قبلہ ہوں، کیا ہوگی؟ قبلہ ہوں، بچے کی شادی ہے، اسراف ہو جائے گا، آپ ہیں کمکمے لگائیں گے، فلم چڑھائیں گے، خاموش بیٹھے گے، ایک لاڈلا لال آج شادی کر رہا ہے، کیا میت تو نہیں ہے؟ کیا ہم فلم نہیں کریں گے؟
کیا ہم کمکم میں نہیں سجائیں گے؟ ہم دنیا میں ہماری برادری میں واہ واہ ہو جائے نہیں کریں؟ اب حضرت طاقت اتنی ہے کہ ٹھونسا مارے تو عورت کو گرا دے، لیکن ایمان وہ نہیں ہے جو اس کو گرا کے رکھ دے گا۔ آپ دیکھیا ایک اللہ ماشاء اللہ سب کا تو نہیں، اکثریت آپ سنسکر کے سارے خاکے میں دیکھیے، میری ذات کو دیکھیے، شادی میں دیکھیے، غم میں دیکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غائب۔ اور نفرتیں کیا ہوتی تھی یہودیوں پہ لعنت کہ اس کے طریقے پہ کہ وہ سبحان اللہ آنکھیں، نصاروں پہ لعنت کہ بغض کی صحابہ کرام کو نصارہ اس لیے بغض تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے۔ یہودی نصارہ اللہ خود فرماتے دشمن ہے تمہارے یہود، دشمن ہے تمہارے نصارے اور دشمن ہے تمہارے کافر، اور فرمایا اس سے بڑھ کر دشمن ہے منافق تمہارے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تم نصاروں کو یہودیوں کو مذہب کو نہیں قبول کرو گے یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا امت کے لیے، میرے آقا کے لیے کہاں بات ہے، اے محمد اگر اس کی پیروی کی تو میں تم پہ وہ عذاب دوں گا کہ کوئی تمہیں نہیں بچا سکے، کل میں جھوٹ ہوں تو میرا سر اڑا دینا۔ کل علماء سے پوچھیے قرآن، اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے آقا نہیں، میرے آقا سے یہ تو ہدایت پھیلانے کے لیے آئے، حق کو پھیلانے کے، لیکن امت کو بتاتے کہ میرے محبوب کو جو میں تنبیہ کرتا ہوں اس سے سمجھ جاؤ کہ یہ کتنی بڑی سخت بات ہے، تنبیہ کر کے میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ امت رحمت پہ نہ جائے۔ اگر اتباع پہ گئی تو میرے آقا کو میں نے کہا تم نہیں بچ سکتے، تو امت کیوں میری رحمتوں پہ، جبکہ نصاروں کی زندگی گھروں میں اور دکانوں کے اندر اور سنسار کے سارے خاکوں میں، سماج کے ہر شعبے کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ماننا حضور کو اور طریقہ ان کا، شکلوں میں وہ صبح آئیں گے میں دیکھ کے چہرہ دیکھے کہ آفس کے اندر اب ہمارا پوزیشن اونچا رہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کا مننا حرام رکھا کہ پوزیشن ڈیم ہو جائے گا، کہ کیا مطلب کہ حضور کے طریقے پہ چلیں گے عزت گر جائے گی، کیسے ایمان پہ خاتمہ ہوگا کہ تیری عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اور تیری کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، کہ مخلوق بات کرتی کو ذلیل ہے اور وہ بدنام ہو جائے گا، اور اللہ کہیں گے میں شر میں سنتوں پہ ہنسنے والے یہ لوگ تھے کہاں کہ تو آج اس پہ ہنس اور مذاق اڑا، قیامت کے دن اللہ کہیں گے ذلیل کر اس کو۔ لیکن یہ باتیں سب یقین کی صرف ماننے لیکن نہیں کہ حضور کو ہم مان لے، حضور دے اور کیسے صحابہ نے مانا اللہ، اور کبھی ماننے میں تاخیر ہوئی تو بدری صحابہ کو پوچھے کہ تمہارا کیا حال ہوا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ دو صحابی کو پوچھئے کہ جو بدر کا جنگ تھا کہ لکھ لو انفرو، اللہ کی راہ میں لکھ لو، اور یہ نیت نہیں تھی کہ نہ نکلے، لیکن ابھی جاتا ہوں دیر ہو، اتنی تیزی میں ابھی پہنچ جاؤں، حکم کی تعمیل میں مصروفیت کی وجہ سے دیر ہو گئی اور اللہ کا حکم ہوا یہ بات کرنے کے قابل میں بائیکٹ کر دو، حکم ہوا کہ ان صحابہ تینوں سے کوئی بات نہ کرے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ زندگی تنگ ہو گئی اور مجھے ایک خط ملا جس میں غسان کے کافر نے لکھا کہ کعب تم پہ ظلم ہو رہا ہے، تو کافر تو شیطان یہی کہے گا تو ہمارے پرگوں میں آ جا، نرگوں میں آ جا، تو کہا کعب نے مجھ میں کافی بھی تمنا کرنے لگے، جبکہ حضور کے ماننے میں نے سستی کی، اس لیے کہ آج سستی نہ کی بلکہ ہم نے منہ موڑ لیا تو یہودی بھی ہم میں طمع کرنے لگا، نصارہ بھی طمع کرنے لگا، اور کائنات میں خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی۔ یہ 46 حکومتیں حکمرانی میں خلافت نہیں ہے۔ حکمرانی کس کو کہتے ہیں جو اپنے قانون بنائے، خلافت اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم چلے، حضور کا طریقہ چلے۔ کس کو میسر ہوا اتنی مسلمان حکومتوں کیوں محروم کر دیا؟ اس لیے کہ کوئی اس میں کامیابی نہیں دیکھتا، اس لیے کہ جو عروج پر حکومتیں ہیں ان کا استظہار ہے، ان کا دباؤ ہے، ان کا روپ ہے، ان کا بجٹ ہے، ان کی طرز ہے، چنانچہ غلام ہیں ان کے اور ماننا ہے حضور کو۔ تو جس لائن میں اقتصادی لائن میں جائے اور آپ سوشل لائن میں جائے، آپ سماجی لائن میں جائے، مالی لائن میں جائیے، تجارتی لائن میں جائے، بلکہ معاف کرنا
مذہب کی لائن میں بھی آپ جائیں تو اللہ تبارک و رحم تعالیٰ رحم فرما کہ جرت نہیں اتنی کیمرہ بند کر مسجد اور کہاں بھی جائے کیمرہ کھینچ لیا. میں ماشاء آپ کو پتہ ہو مسجدوں میں نکاح ہو اور یہاں برابر کیمرے کھینچے جاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام ہے, اس میں فرشتے نہیں آتے اور مسجد میں. یہ آپ کو پتہ نہیں ہے ماشاء اللہ. ہم نے یہ مان لیا کہ عزت کس میں اور راحت کس میں کہ بیٹا بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ اور دولہا بن کے بیٹھا گئے کے. آپ مجھ سے ہوشیار ہوں گے اور ہیں چلو آپ اور ہم ان کھانے کے جو پھر اپنی طرف آئے. نگاہ تو سرسری وہاں دوڑائیں لیکن اپنی طرف یقینی نگاہ دوڑا کہ اندر میں کس کا ہوں اور باہر میں کس کا ہوں. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرماتے مسجد نبوی میں تو ایک صحابی مسجد میں داخل ہو آپ کی زبان سے سرسری نہیں بلکہ باضابطہ کوئی نصیحت وغیرہ کر رہے تھے. اس میں یہ جملے نکل گئے بیٹھ جاؤ. جیسے کوئی سینٹینس آ جاتا ہے انسان کے اندر وہ غیر کے متعلق نہ ہو بلکہ ایک موضوع سمجھانے کے لیے ہوتا ہے یا کسی کا واقعہ بیان کرے اس میں آ جاتا ہے. وہ صحابی داخل ہوتے ہی وہیں بیٹھ گئے. ایک صحابی نے مڑ کر دیکھا کہ تم نے موضوع سنا نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں کہا یہ دیکھو ہم ترجمہ کرنا جانتے ہم تعویل نہیں جانتے. کہا بیٹھ جاؤ کس کو کہا نہ کہا نکلا کیا اس لیے میں بیٹھ گیا. ہم اس میں ہلاکت سمجھتا ہوں فرمایا جب میرے آقا کے زبان سے نکل جا بیٹھ جاؤ اگر ہم تعویل نہیں کرتے ہم تو آرڈر کس کے لیے یہ ترجمہ اس کا ہوتا ہے کہ بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا. یہ ہے اطاعت. لیکن یہاں تعویلیں ہوتی ہیں. یہاں اگر کوئی چیز ہو جائے تو اس کی تعویلیں کرتے کہ یہ نیت فلاں ہے کہ بھائی یوں کرو یوں کرو. معاف کیجیے گا اس خاطر کے اندر یہ بتائیے کہ میری اور آپ کی اللہ ماشاءاللہ کوئی اللہ کے پاس عزت ہے کہ نہیں؟ عزت اس کی ہے کہ جس نے اپنے یقین کو بنایا اس کی صفات اور ذات اور اس کے افعال کو یکتا مان کر افعال میں یکتا سمجھا امر میں یکتا سمجھا عطا میں یکتا سمجھا عزت میں یکتا سمجھا ذلت میں یکتا سمجھا موت میں یکتا سمجھا زندگی میں یکتا سمجھا مارنے میں یکتا سمجھا. ٹھوکر اگر پتھر کی آ جائے تو پتھر کو قصور نہ نکال کہ کسی نے پتھر رکھ دیا یہ محمد رسول اللہ کی بات ہے. یہ بعد میں کہ پہلے یوں کہ اللہ رب العزت نے اس پتھر سے ٹھوکر کھلوائی نہیں. تیرا استدعا توحید نہیں ہے تو آگے محمد رسول اللہ تیرے نہ پلے پڑیں گے ہی. لیکن آج تم دیکھ لے جب انسان یہ حقائق سے دور ہوتا ہے تو امت پھٹ کے بچ جاتی ہے. تو اس سے تعصب پیدا ہو جاتے ہیں. جی اس میں تعصب پیدا ہو جاتے اور یہ بٹوارا ہو جاتا ہے. پھر امت عزت اور ذلت مخلوق میں دیکھتی ہے. فلاں گروہ کامیاب ہے فلاں گروہ ناکام. کوئی کامیاب نہیں کوئی ناکام نہیں. کامیاب اور ناکام کیا ہو کون ہے؟ واطی اللہ واطی الرسول. یہ لوگ کامیاب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذات کو مشاہدہ عالم برزخ یعنی قبر میں کرائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا جو ظاہری مشاہدہ سب کے سامنے اور سب کا ہوگا وہ محشر میں کرائیں گے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حقائق کہ وہ مظاہرے اللہ رب العزت کرائیں گے کہ آج کون کامیاب ہے کون کامیاب ہے. جیسے میں آپ کو ایک کمزور مثال دوں ہے تو طاقتور. ایک بیٹا ہے سنو ایک بیٹا ہے لیکن باپ کا کہنا نہیں مانتا. کون ہے کہ ابا جان ابا حضور ہے ٹھیک ہے ابا حضور ہے صاحب کی بات تھا. باپ کو پوچھا بیٹ کون ہے کہ بیٹا ہے. اچھا کہ کیسا ہے؟ پلے درجے کا نالا. ایک بات ہی نہیں مانتے. بیٹا تو کہلایا لیکن کہا پلے درجے کا نالا ہے. اب آپ بتائیے کہ جس سننے والے کے سامنے اس کی عزت گر گئی کہ نہیں. یہ تو ماں باپ کا تعلق ہے کہ دنیا کے اندر ہم خود فیصلہ کرتے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اور باغی ہے وہ نالائق ہے. لیکن تو اللہ رسول کا اتباع نہیں کرتا تو کس درجے کا باغی ہے؟ اپنی طرف ہم نہیں آتے کیونکہ سنساری ایک سوشل قانون رواج بن گیا. اطاعت ماں باپ کا نقصہ نہیں ہے بلکہ کافر بھی اطاعت کا کہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو.
لیکن چونکہ سوشل یقین بن چکا کہ نالائق وہ ہے جو ماں باپ کی خدمت نہ کرے، کہنا نہ مالے، لیکن میں اپنی ذات کو نالائق کرا دوں تو نالائق تو میں ہوں جو صبح سے شام تک کئی حکم توڑتا ہوں اور محبوب پاک کے کئی طریقے چھوڑتا ہوں. تو جو اپنے آپ کو نالائق نہ کرا دے اس وقت تک اللہ اس کو لائق قرار نہیں دیتے اور اس کو ندامت کی بھی توفیق نہیں دیتے. کہ یہ اطمینان ہے کہ میں حضور کا امت ہوں، بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے حضور کی امت نے بتایا. ہاں تو بہت خوش قسمت ہے، لیکن تو بہت بد نصیب ہے اگر اس کا غلام بن کے نہ رہا تو دیکھے گا. اور کیسے کہیں گے جنت کہ تم تو اللہ رسول کو مانتے تھے، پوچھ لیجیے علماء سے، اور تم کو یہ کیا ہوا کہ ہم تو مانتے ہی نہیں تھے جنت میں آج، تم مانتے ہوئے کیوں آئے؟ جی تو اس کا جواب میں ایک تشریح بیان کروں، یہ ہوگا کہ ہم مانتے تھے کہ مگر ان کی نہیں مانتے، جس کی ذات کو تو مانتے تھے، اس لیے آج ہمیں منہ دیکھنا پڑا ہے، آج ہمیں اس حالت کو دیکھنی پڑی. لیکن کوئی کہے جائے کہ آخر ایک ذرے کے برابر ایمان ہو کا اللہ نکالے، ایسی امید کیوں رکھنی چاہیے؟ ایسی امید یہ امید کہ ایسا کام کرنا چاہیے کہ یہاں سے دنیا میں جا رہے ہوں تو اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی. ورنہ آپ کو پتا ہے کہ صرف 1 منٹ دوزخ میں جانا نا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، 1 منٹ کیے جائے لاکھوں سال جنت میں جائے. اللہ یوں کہہ کہ جس میں 1 ذرے کے برابر اس کو نکالو، تو کسی کو پتا کہ خود نکالے کہ 1 ذرے والے ایمان کا آخری ٹرن آئے گا تو کتنی 1000 سال جنت میں نکل جائے. اور کہتے ہیں کہ جنت کی آگ وہ ہوگی دوستو کہ اگر وہاں کی آگ سے نکال کر یہاں کی آگ میں سلا لیا جائے تو یہاں میٹھی نیند آ جائے. توازن بتایا جائے، میٹھی نیند آ جائے. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں کہ جب کامیابی ناکامی پہ انسان پڑے گا اور اللہ رب العزت کہیں گے کہ تجھے کتنا سکھ اور چین دیا، اس لیے کہ زیادہ تر سکھ اور چین باغیوں کو دیتا ہے. خدا کے نافرمانوں کو بہت اللہ دنیا دیتا ہے اور خدا کے فرما برداروں کو اللہ آخرت دیتا ہے، ان کو صفات دیتا ہے، ان کو صفات سے کوڑا کرتا ہے، سنو، اور مال اور اسبابوں سے بھر دیتا ہے اللہ تبارک کو تاکہ اس کی آزمائش کرے. جی ہاں، ایسے آج جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی اطاعت پہ آتے ہیں اور خدا جب صفات دینے پہ آتے ہیں تو اسبابوں کو آزمائش میں چھین لیتے. اس کو پتا ہے کہ سبب کی محبت ہے اور سبب کی محبت سے سبب چھینتے، اس سے صبر کا میں بدلہ وہ دوں گا، اس کی محبت چھین لوں گا، میری محبت دے دوں گا، میرا یقین دے دوں گا اس بات سے. لیکن گھبراتا ہے. جب سے اسلام ہم نے پکڑا دیکھیے، دیکھو چھوڑا ہوا، جیسے مجھے مکہ مکرمہ میں ٹائیگر تھا، ٹائیگر میں نے تیرے ٹائیگر پن کو میں نے دیکھا ہے کہ جب تو ماشاء اللہ ایک پوسٹ آفس میں تھا، کئی سالوں کی بات ہے، مکے کی گلیوں میں یہ بات ہو رہی تھی. صاحب آپ پہچان، میں نے کہا پہچانتا تو ہوں کہ آپ ٹائیگر تھے، اور جب آپ پوسٹ آفس میں کھڑا ہوا ٹکٹ خرید لا تھا، آج سے 25-30 سال ہوئے، تو آپ کسی کو پیسے 2 پیسے جو بچتے تھے واپس نہیں کرتے تھے، یہاں تک وہ اپنے جیب میں ڈالتے تھے. پکی بات کہ اس سے میں نے توبہ کی. میں نے کہا توبہ کے پھر پتلے دبلے ہو گئے کہ یہ تو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب توبہ کر کے میں نیت پر آیا تو آپ دیکھیے میں دبلا پتلا ہو گیا اور تکلیفیں آنے شروع کر دی. تو میں نے کہا بس یہ بات ہے تو سمجھ لی، اللہ آپ کے گناہوں کو دھو رہے اور آپ کو اپنی رضا کے لیے تیار کر رہے ہیں، آگے تمہیں خدا صفات دیں گے. تو یہ کیسے؟ میں نے کبھی تمہارا جرم پہ کبھی سر دکھا کہ نہیں دکھا، تم نے حرام کا کھایا، پبلک کا مال کھایا، بے اعتبار ایک آفیسر ہونے کا. سچ میں نے کہا پھر حقیقت آ گئی تو پھر غم کیسا؟ روئے تو وہ جس کے سامنے حقیقت ہے، جو آج ہنس رہے ہیں کہ خدا ہم کو کچھ نہیں کر رہا اللہ رسول کے طریقے پر توڑنے، وہ رو رہے. لیکن اللہ رسول کے طریقے پہ اللہ رب العزت کو چلا کر کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے نام پر کچھ قربان کرنے کا چاہتے ہیں اور کچھ لینا چاہ کر ہم کو کہتے جمتا نہیں. اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوتی ہے؟ اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی؟ لیکن یہ ہمیشہ نہیں چلاتے. پھر اللہ اس کو صحابہ کو جیسے آخر میں دیا ایسا اللہ اس کو دے گا. جب مال دے گا سنو تو بخل نہیں دے گا، سخاوت کے ساتھ دے گا. جی ہاں، اور خدا بند قدوس کسی ظالم کو مال دیتا ہے تو یاد رکھیے یہ سخاوت کرتا ہے تو اس کے اندر بھی ناموری ہوگی، ریاکاری ہوگی. صفت کے ساتھ کبھی اللہ نہیں دیتے. جیسے حدیث میں آتا ہے اس سخی کو جہنم میں ڈال دیں. صحت دیں گے اللہ پاک تو شکر کے ساتھ دیں گے، اور جس کو شکر کے ساتھ صحت نہ ملی سمجھ لے کہ آزمائش میں پڑ گیا
اور یہی صحت انسان کو فنار جہنم آگ میں لے جائے گی. تو پھر اسباب دیں گے جیسے صحابہ کو دیا، کیسر و کسریٰ کے خزانے دیے. یہ مال میں نہ بخیل تھے اور نہ صحت کے اندر نہ شکرے تھے اور یہ طاقت میں نہ تو ظالم تھے. ہر رنگ کے اندر اس نے صفاتیں اللہ نے بھر دی اور وہ ان اسبابوں کو ذریعہ بنا کر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ ڈالا اور وہ کامیاب ہو. کیا کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو یہ کیا کہ تو دیکھ لے صحابہ کو، جس پر میں نے کہا راضی ہوں اسی طرح پہ تجھے چلنا پڑے گا. یہ حضور کا طریقہ کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے میں تجھ سے راضی ہوں گا، تو مجھ سے راضی ہو جائے اور میں تجھ سے راضی ہوں گا. اور اگر تم نے اس تعلق کو نہ جوڑا تو تم مجھ سے ناراض ہوگا اور میں تجھ سے ناراض ہوں گا. دیکھ، ایک بشر سے راضی ہوگا، اللہ سے راضی نہیں ہوگا. کئی مہینے میں 2 دعوتیں کرتا ہے، بھاجیاں دیتا ہے، اس سے خوش ہوگا. لیکن میں حکمتاً تیری اولاد کو اٹھا لوں یا تجھے مال کے نقصان دے کے جنت کے مال کا مالک بنا دو، تو اس کی ترجمے کو نہیں سمجھے گا اور مجھ سے ناراض ہوگا. ایسی آخری بات کر کے ختم کروں. آپ دیکھ لیجیے دنیا کے اندر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس درجے نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہم نے چھوڑے. سنیے، ہم نے چھوڑے. ہم سے کون بیزار ہے یہ میں نہیں کہنا چاہتا میری زبان کی، لیکن آپ دیکھیے دنیا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف ہو رہی ہے اتنی اللہ کی نہیں ہو رہی. مجھے آپ ثابت کریں. اشعار قصیدے کی شکلوں میں، قطعات کی شکل میں، نظم کی شکل میں، آپ جس شکل میں جائیں آپ کو کئی لاکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ وغیرہ ملیں گے. اور اللہ کی تعریف میں کبھی 1000 مجھے دلا دے تو آپ کو غلام دے. ایک شعرا میں اٹھا تھا سوال، ایک شاعر نے پوچھا ایک شخص نے کہ تم شعرا جو ہو اور وہ اللہ رب العزت کی تعریف سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا بھائی اس کا سوال مجھے پوچھو. اس لیے کہ اللہ رب العزت سے کون راضی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت بیٹے کو بھی مارتے، دکان کو بھی اجاڑتے، نوکری کو بھی توڑتے، ٹھیک ہے، بیمار بھی ڈالتے، تڑپاتے، اور حضور تو کچھ کرتے نہیں. تو جو کرتے نہیں وہ پیارے، باقی جو پیتے اس کو کون پیارا کرے؟ اللہ یوں سمجھاتے کہ میں حضور تو نہیں ہوں، میں بندہ تو نہیں ہوں، بشر نہیں، میں اللہ ہوں. میرے دینے کی میرا دینا عطیہ کا مقصد شان ہے، وہ میری شان کے اعتبار سے 1 منٹ میں بھی انسان کی مزاج سے میں دینا چاہوں تو میرا شان نہیں رہے گی. میری شان الگ ہے، میں انوکھا ہوں، انیرا ہوں. تو پوچھ جس کو جو فرعون بنا اس کو 400 سال تک بسر نہ دیا، اور میرا کلیم بنا اس کو 10 سال تک ایک ہی چوگا دیا، اسی پہ سوتے تھے اور بیوی سوتے، لیکن اس کو پس صرف کیا بسا کہ فرعون کو علیہ اللعنہ کہا میں، اور اسے فٹکار بسائی کہ موسیٰ کا کھانے کو نہ دیا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن میں نے کلام کیا، اس سے کلام کیا. اللہ میں نے اس کو معجزے دیے، اپنا مخلص بندہ کہا. بول تجھے کیا چاہیے؟ فرعون والے اسباب چاہیے یا موسیٰ علیہ السلام والے اسباب چاہیے؟ تو میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ لا. اس لیے تم بیزار ہو مجھ سے، تم مجھ سے بیزار ہو. اگر بیزار نہ ہوتے اس لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کھا کر میری تعریف کرتے ہو یا پھاقے میں بھی تعریف کرتے ہو، صحت میں میری تعریف کرتے ہو یا بیماری میں بھی کہتے ہو سبحان اللہ. اللہ جی ہر گری ہوئی حالت جو آزمائش کے اعتبار سے ہو اس میں تم میری تعریف کرتے ہو، لیکن نہیں. مسجد نبوی میں دیکھیے سب سر جھکا کے بیٹھے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. میں کہا تعظیم ادب بالکل صحیح ہے، لیکن کوئی عمل کی ادب بھی ہے. عمل کی ادب ہے جن نیکیوں کو وہ چھوڑ کے آئے ان خاکوں کو توڑ دینا ہے جو حرام کے، وہ تو وہی ہے. اور جب بیت اللہ میں آپ پہنچیے تو میں نے نظروں سے دیکھا کیا کہ کعبۃ اللہ کی زمین، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اللہ، تو میری اجڑ گئی بات، تم یہ ٹھیک. سب جگہ کئی آدمی رو کے ٹکرے مار رہے ہیں، کوئی کیا کر. میں نے یہ شور و گلے بابا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ پاک میری دکان اجڑ گئی، دیکھ میرا بچہ مت، اب ایک آدھ دوسرا تو دے دے اللہ. میں یہ بس جھگڑے کا بیٹھا ہوں میں نے کہ بابا بھاگو. دیکھیے اہل دل جب آتے اے اللہ تو بندے کو ماں باپ سے زیادہ چاہتا، تو جو ہمارے لیے کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم تیری اطاعت کریں اور تجھ سے محبت کریں اور تجھ سے ڈرے. اللہ تمہیں اس میں مدد کرے صاف دینے کے اندر. باقی بچہ ہمارا ہے، بندہ تیرا ہے، تو نے دیا تو لے سکتا لے لے،
ٹھیک ہے، ہم تو کہتے ہیں عمر دراز کرے اس کو صالح بنا لے لیتا، مرد جو اپنا سمجھتا ہے وہ اللہ کے دینے پہ کبھی صبر نہیں کرا، تیرا ہے لے، ہم مجازی مالک ہیں، یہ جان بھی تیری ہے، کہا ہے نا کہ ہم نے جنت کو تمہارے یعنی اپنی ذات کو نہیں سپرد کریں گے، صرف جنت کا کہا کہ مال اور جان کا سودا ہو چکا ہے، مال اور جان کا سودا ہو چکا ہے کہ تم کو حق نہیں پہنچتا کہ اپنی مرضی سے اپنی خواہشات سے استعمال کرو، کیا وہ سودا ہو چکا ہے۔ لیکن ہم جب اپنا سمجھے تو یہ لا الہ کے خلاف ہے، مجازن اپنا سمجھے، حقیقت میں سب کچھ اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، الحمدللہ۔ اس لیے آنسو بہانا رحمت کرا دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز کے بندے کا حق ہوتا ہے، اور فرمایا جس نے نوحہ کیا اور بال نوچے، فرمایا فلیس منی، میری امت میں نہیں۔ خدا جانے کہا امانت میں خیانت کرے اس کا ایمان نہیں ہے، وعدے کی پابندی نہ کرے اس کا دین نہیں ہے، بار بار جمعے کے خطبے میں فرماتے تھے، تو جس کا ایمان نہیں ہے حضور کی امت میں نہیں ہے، اور جو وعدہ کا دین نہیں ہے وہ بھی حضور کی امت میں ہے۔ وعدہ خلافی تک معمولی بات، امانت میں خیانت تو خدا مال کی بات میں کسی کو نہ کروں گا، اتنا کہہ دیا وہ امانت ہے، آپ اس کو کسی کو کہہ دیا خلاص۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تم سمجھو۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، اور جس کو اللہ ہی بہتر کہتا ہے وہی بہتر۔ اس لیے اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ دنیا بات سے بنائے ہیں کہ رسوائی نہیں، اگر تیری محبت میں رسوائی نہیں تو پھر قربت کیسی ہے؟ کہ تیرے تعلق میں اگر بدنام نہ ہو تو پھر مقبولیت کیسی؟ دے تو نے جس کو چاہا دنیا نے ان کو ہی ٹھوکر مارا، لیکن تو اس میں جب تو تو چاہے تو کامیاب، تو محبت کرے تو کام، ساری دنیا محبت کرے تو اگر خوش ہو تو کامیاب، ساری دنیا ناکام ہو جائے۔ اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، اس کے پاس کچھ ہے، اپنی زندگی بدلنے کی بھی کوئی اس کا طاقت نہیں، نہ حیات اس کے پاس موت ہے، یہ سب مردہ ہے، زندہ اس کی ذات ہے، اس کی ذات ہے حی یا قیوم ہے، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں، لیکن تو عزت مخلوق میں دیکھے گا تو مخلوق کا بندہ بن جائے گا۔ ساری کائنات اٹھ کر کہے کہ یہ خراب ہے، لیکن اللہ نہ کہے کہ یہ خراب ہے، خدا پاک کی قسم وہ خراب نہیں۔ استظار بدل گیا، کلمہ رہ گیا، روح اڑ گئی، زندگیوں میں سے حقیقت نکل گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے والی حقیقت نکل۔ اب آپ مجھے بتائیے، پیٹی تو بھرنا ہے نا، اور کیا پیٹی تو بھرنا ہے، کہ پیٹ بھرنا ہے تو سن، رزق جو ہے وہ پیٹ کے لیے ہے، اور رزاق کے دل کے لیے رزاق ہے۔ رزاق کو اندر بسایا تو اس کے بغیر رزق کہیں نہیں ملتا، خسامت نہیں کروں گا، نہ حرام بولوں گا، نہ جھوٹ بولوں گا، نہ دغا کروں گا، نہ کروں گا رزق کے اندر، تو تجھ نے دل میں رزاق کو بسایا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروں گا تو یہ پیخانہ تو بن جائے گا، نہ کری کا نور بن جائے گا، اور دل میں اس کا استظار نور بن جائے گا۔ مابین یہی تو تعلق، صفاتوں کو دل میں لے اور طریقوں کے اندر، جسم کے اندر لے، اور اسباب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر، اور یہ للکار کر کے سونا اگر تو نہ ہوگا تو میرا کیا بگڑ جائے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا تو بگڑ جائے گا۔ اس لیے کہا کہ یا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ ورنہ دردناک عذاب تمہارے پر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی بچائے اور آپ کو بچائے۔ یہ ہمارا عین مقصد دنیا کے اندر یہ ہے، ملے نہ ملے سے کیا ہوگا، سنو، عین مقصد کوئی سبب نہیں، کوئی چیز نہیں، صرف اللہ کی رضا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو اور پورے امت کو توفیق دے، پروردگار عالم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیے، ابھی اذان ہوگی پھر نماز ہوگی۔